درود شریف پڑھ لو. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی جو خطبے میں حدیث پڑھی جس کا ترجمہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا حکیم و حاذہ الامت، میرے اس امت کے حکیم ہے یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت کی باتیں ان کو سکھائی تھی اللہ نے، تو آپ نے ان کو یہ لقب دیا تھا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتلاؤں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا ایک انداز تھا کہ آپ جب صحابہ کرام کو کوئی اہم بات بتلانا چاہتے تھے تو پہلے ان کے اندر اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے آپ ان سے سوال کرتے تھے، چونکہ طلب کے بعد جو بات سنی جاتی ہے وہ اثر بھی کرتی ہے، وہ دل میں بھی اترتی ہے، اور طلب کے بعد سنی جانے والی بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تربیت کا انداز تھا کہ آپ جب صحابہ کرام کو کوئی اہم بات بیان فرمانا چاہتے تو ان کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے آپ ان سے پہلے خود سوال کرتے، جیسے کہ یہاں کیا آپ نے یہ سوال کیا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے. یہ اب صحابہ کرام نے چونکہ نماز کی فضیلت بھی سن رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، آپ سے انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے برابر مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ نماز کی کثرت کی وجہ سے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ مکمل طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ فضیلت بھی صحابہ نے سن رکھی تھی. صدقے روزے کی فضیلت بھی صحابہ کرام نے سن رکھی تھی کہ روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ روزے کا بدلہ انا اجزئ بہ، میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا، جبکہ دیگر اعمال کا اجر و ثواب تو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ بھئی یہ عمل کرو گے اتنا ثواب، یہ عمل کرو گے اتنا ثواب، لیکن روزے کا کوئی ثواب ہی نہیں بتایا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. یعنی کوئی بتلانے کا منشا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب تو ایسا ہے کہ جو تمہاری گنتی میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ تو میں خود ہی دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو یہ فضیلت بھی صحابہ نے سن رکھی تھی. صدقے کی فضیلت بھی صحابہ نے سن رکھی تھی کہ جس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال اس کسان کے معنی میں کہ جو کھیت میں ایک دانہ بوتا ہے اور جس میں سے ہم
7 बालियां उगाते हैं और एक बाली में 100 दाने होते हैं, गोया एक दाने पर वो 700 दाने हासिल करता है। यही मिसाल अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले की है कि 1 रुपया खर्च करने पर अल्लाह ताला उसको 700 रुपया खर्च करने के बराबर सवाब देते। और ये तो अदना रजा, फिर आगे का वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जितना चाहते फिर उसको बढ़ाते हैं। वो कितना बढ़ाते हैं उसकी कोई मिकदार बयान नहीं की, वो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बढ़। तो बतला रहे कि सहाबा किराम ने नमाज, रोजा, सदका इनकी भी फजीलत सुन रखी थी, लेकिन फिर भी आप ये फरमा रहे कि मैं तुम्हें नमाज, रोजा और सदका से भी ज्यादा अफजल अमल न बतलाऊं, तो सहाबा के दिल में और तमन्ना पैदा हो गई और तलब पैदा हो गई कि ऐसा कौन सा अमल होगा कि जो इतने अहम अमाल से भी अफजल है। तो सहाबा ने अर्ज किया, कालू बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने अर्ज किया कि क्यों नहीं, जरूर बतलाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फिर अमल बतलाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, 2 आदमियों के दरमियान में, जिनके दरमियान में लड़ाई और झगड़ा है, जिनके दरमियान में ताल्लुकात खराब है, वो दोनों एक दूसरे से कटाव किए हुए, तो उनके दरमियान में सुलह करा देना, कोई ऐसा काम कर देना कि जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान की ये दुश्मनावट, अदावत और ये नफरत खत्म हो जाए और दोनों के दिल आपस में मिल जाए और उनका ये लड़ाई और झगड़ा खत्म हो जाए। ऐसा कोई अमल करना और उस अमल के लिए कोशिश करना, ये नमाज, रोजा और सदका से भी ज्यादा अफजल है। यानी कि कोई आदमी नफल नमाज पढ़े, नफल नमाज रात भर नवाफिल पढ़े, दिन में रोजे रखे या अपना माल अल्लाह के रास्ते में सदका करे, तो उस पर उसको जो अजर व सवाब मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि कोई आदमी अपनी मेहनत और कोशिश से ऐसे 2 आदमियों के दरमियान में सुलह करा देता है जिनके दरमियान में किसी वजह से नाचाकी हो गई है, इख्तिलाफ हो गया है, लड़ाई और झगड़ा हो गया है, तो उनके दरमियान में सुलह करार देना, इस पर जो उसको अजर व सवाब मिलेगा, ये नफली नमाज, नफली रोजे और नफली सदकात से भी बढ़कर है। फिर उसके बाद आपने एक बात फरमाई, वल फसादु ज़ातल बैन अल हालिका, 2 आदमियों के दरमियान में लड़ाई और झगड़ा ये मूंडने वाला है। दूसरी हदीस में आपने उसकी तफसीर करते हुए खुद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि ये तुम्हारे बालों को मूंडने वाला है, बल्कि ये लड़ाई और झगड़ा ये तुम्हारी नेकियों को मूंडने वाला है। इसलिए कि जब 2 आदमियों के दरमियान में दुश्मनी, नफरत और लड़ाई और झगड़ा जब कायम होता है, तो ये दुश्मनी, ये लड़ाई और झगड़ा ये हजारों गुनाहों को ये जन्म देता है। क्योंकि जब 2 आदमियों के दरमियान में लड़ाई होगी तो एक दूसरे की ग़ीबत भी होगी, एक दूसरे पर बहतान तराशी और इल्जाम तराशी भी होगी, इसी तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के डर पे ही रहेंगे, या इसी तरह एक दूसरे की कोई मुसीबत देखकर उस पर खुश होंगे कि उसको ये मुसीबत आई। ये बहुत सारे गुनाहों को अपने पीछे जन्म देता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लड़ाई और झगड़ा ये नेकियों को मुड़ने वाला है, कि इसकी वजह से आदमी के इस एक लड़ाई और झगड़े की वजह से वो इतने गुनाह करता है कि उसकी सारी नेकियों को ये मोड़ देता है। इसलिए आपने फरमाया कि 2 आदमी के दरमियान में लड़ाई और झगड़ा ये नेकियों को मोड़ने वाला है। इसीलिए कुरान और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बात से भरी पड़ी है कि किसी तरह भी मुसलमानों के दरमियान में लड़ाई और झगड़े को बर्दाश्त न किया जाए, हत्तल इम्कान कोशिश करके उनके दरमियान के इस लड़ाई और झगड़े को खत्म कर दिया जाए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखे, उसकी आपके यहाँ क्या अहमियत है वो अंदाजा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मौजूद रहते हुए तंदुरुस्ती के जमाने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाद जमात नमाज के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद न हो। आपसे ज्यादा बाजमात तकबीर उला की पाबंदी करने वाला कौन हो सकता है? तो पूरी जिंदगी। लेकिन एक मौके पर ऐसा हुआ कि नमाज का वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, ऐसे नमाज का वक्त हो गया, तो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद नहीं थे तो सहाबा किराम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बना दिया कि अब आप ही नमाज पढ़ाइए, हुजूर तो मौजूद है नहीं। तो फिर वो आगे बढ़ गए नमाज पढ़ाने के लिए और उन्होंने नमाज पढ़ाई। आधी नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ जमात में शामिल भी हो गए और जो रकातें आपकी छूटी थी सलाम फेरने के बाद आपने अपनी वो रकातें भी पूरी की। ये एक वाकया है आपकी पूरी जिंदगी में कि तंदुरुस्ती के जमाने, हाँ मर्जुल वफात के जमाने में जब आप बीमार थे, वफात से कुछ 17-18 दिन,
تو اس میں کچھ نمازیں ایسی تھی کہ آپ انتہائی بیماری کی وجہ سے آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکے تھے، لیکن تندرستی کے زمانے میں یہ پہلا ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہوئے آپ جماعت کے وقت مسجد میں آپ تشریف نہ لا سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دراصل مسلمانوں کے ایک قبیلے میں کچھ لوگوں کے درمیان میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تھا، آپ ان کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور اس صلح کی کوشش کے دوران کچھ وقت لگ گیا اور آپ کی مسجد نبوی کی با جماعت نماز تکبیر اولیٰ آپ کی فوت ہو گئی، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے وہاں تکبیر اولیٰ کو فوت کرنا بھی آپ نے گوارا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے اپنے اقوال قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے کو برداشت نہ کیا جائے، حتی الامکان کوشش کر کے ان کے درمیان کے اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر دیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی تعلیمات موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جب تلواروں سے آپس میں مقابلہ کرتے اور مقابلہ کرنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل قتل کرنے والا اور مقتول جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تو ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، لیکن جو آدمی قتل ہو گیا ہے، مر گیا ہے، مقتول، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، کہ وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا، اسی لیے تو وہ بھی تو تلوار لے کر نکلا تھا، اور یہ بھی اسی کوشش میں تھا کہ میں بھی تلوار سے اس پر حملہ کروں گا، میرا اگر داؤ کام کر گیا تو میں اس کو قتل کروں گا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس کا داؤ نہ چلا اور سامنے والے کا داؤ چل گیا، اس وجہ سے یہ مقتول ہو گیا اور وہ قاتل ہو گیا، اس لیے آپ نے فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو حتی الامکان برداشت نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیس الکذاب من یمنی خیرا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے اس آدمی کی اچھی باتیں بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ مثلا دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا، اب کوئی صلح کرانے کے لیے کسی ایک پکش اور فریق کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے دوسرے فریق کے متعلق ایسی بات کہی جو بظاہر واقعے کے خلاف تھی، یعنی کہ سچی نہیں تھی، ایسی واقعے کے خلاف بات کہی، مثلا یوں کہا اس کو جا کر کہ آپ فلاں سے اس قدر دشمنی رکھتے، جبکہ اس کے دل میں تو آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ تو آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس کا نام لے کر دعا کرتے ہی نہیں سنا، لیکن یقیناً وہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہی ہوگا، تو اس کے لیے بھی تو اس نیت سے اس نے یہ کہا کہ آپ اس کے متعلق اتنی دشمنی رکھتے جبکہ وہ تو تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہے، تو ایسی بات کہتا ہے جو واقعے کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ صریح اور صاف شبدوں میں تو جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن اس طرح کی گول گول بات کرنا، جیسے کہ یہاں کہا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جیسے سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوگا، چاہے اس کا نام لے کر نہ کرے، اور وہ یوں سمجھے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کرے، تو یہ بھی کر سکتے۔ بعض فقہا فرماتے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اگر صریح اور صاف جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو بھی اس پر گناہ نہیں ہوگا جھوٹ بولنے کا۔ اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں اگر ایک کے متعلق دوسرے کے سامنے صاف اگر جھوٹ بولے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ دینا چاہتے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے اور کسی طرح بھی ان کے درمیان میں صلح ہو جائے اور آپس کا ایک دوسرے کے متعلق جو دل میں میل ہے وہ ختم ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا عمل کیا ہے؟ دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا کروانا۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابلیس یہ پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنے جو کارندے ہیں دوسرے شیاطین ان سے جب اپنے کام کے متعلق جب ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ بھی تم نے آج دین پر کیا کام کیا، تو
تو کوئی آ کر اس کو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا لیکن میں نے اس کے دل میں اس طرح کی کچھ خیالات، دوسرے کاموں کی مشغولی کے خیالات وغیرہ ڈال کر میں نے اس کو نماز سے روک دیا، تو شیطان اس کو بھی شاباشی دیتا ہے۔ پھر دوسرے سے رپورٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی روزے کا ارادہ رکھتا رہا لیکن میں نے اس کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈال دی کہ وہ روزہ ہی نہ رکھ سکا۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو اس سے روک دیا، اس پر بھی اس کو شاباشی دیتا ہے۔ ایک شیطان اس کو آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی دونوں کے درمیان میں ایسی لڑائی اور جھگڑا کروا دیا کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں جدائی ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی، میں نے یہ کام کیا۔ تو شیطان اس کو بٹھاتا ہے، اس کو اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، گویا اس کو اپنا جانشین کہ کام تو اس نے کیا، یہ میرا جانشین ہے۔ تو سب سے زیادہ شیطان کو پسندیدہ کام مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا کروانا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات سے بڑی پڑی ہے کہ کسی طرح بھی مسلمانوں سے آپ قطع تعلق نہ کرو، ان سے کوئی لڑائی اور جھگڑا نہ کرو۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک ساتھ ہی رہتے اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے لوگوں کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے درمیان میں ان بناؤ، لڑائی اور ٹکراؤ کی شکلیں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح ان لڑائی اور جھگڑے کو ختم کیسے کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں مکمل طور پر تعلیم دی ہے کہ وہ کون سی ہدایتیں ہیں کہ جن ہدایتوں پر تم عمل کر کے تم لڑائی اور جھگڑے سے بچ سکتے ہو، اور اگر کسی پورے معاشرے کے لیول پر اگر اس ہدایات پر عمل کیا جائے تو پورا معاشرہ اور پورا سماج اس طرح لڑائی اور جھگڑوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو وہ چند ہدایتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ چند مجلسوں میں بیان کی جائے گی۔ آج کی مجلس میں 2-3 ہدایتیں بیان کر دی جاتی ہے۔ پہلی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ آدمی جو ہے وہ تواضع کو اختیار کرے۔ کیا مطلب تواضع کو اختیار کرے؟ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوں، میرا اپنا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے متعلق یہ سوچے، اگر یہ سوچے گا تو کبھی اس کو کسی دوسرے آدمی سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، اور کبھی وہ اس کی دوسرے آدمی سے کوئی لڑائی اور جھگڑے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی اور جھگڑے کی نوبت کب آتی ہے؟ آدمی کے اندر جب تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا تو ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ میرے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لوگوں کے ذمے کچھ حقوق ہے کہ لوگ میری عزت کرے، لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، میری لوگ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں میری واہواہی ہو، اس طرح کے اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی آدمی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور معاملہ نہیں کرتا جتنی وہ لوگوں سے امید رکھے ہوئے تھا، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلانے نے میرے مرتبے کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے متعلق اس طرح کی بات اس نے بول دی، یا میرے ساتھ اس نے وہ عزت والا معاملہ نہیں کیا جو میں امید رکھ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ شکایتیں پیدا ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہی شکایتیں دشمنی میں بدلتی ہے، اور یہی دشمنی پھر نتیجتاً جھگڑے تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اس جھگڑے کو ختم کرنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہم تواضع اختیار کریں، جو تکبر کی ضد ہے تواضع، کہ تکبر کو ختم کرے، تواضع اختیار کرے، اور یہ سوچے کہ میری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے بس میری ذمہ داری تھی کہ میں اللہ کی تابعداری کروں، میرا لوگوں پر کوئی حق نہیں، کوئی مجھے عزت دے یا نہ دے، اگر کوئی عزت دے رہا ہے تو اس کا احسان ہے، اور اگر کوئی عزت نہیں دے رہا ہے تو میرا اس پر کوئی حق نہیں، میں اسی کا حل تھا، یہ سوچے۔ تو جب یہ سوچے گا تو اس کو کبھی کسی سے شکایت نہیں ہوگی، اور جب کسی سے شکایت نہیں ہوگی تو پھر لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ شکایت تو تبھی ہوتی ہے جب ہمیں دوسرے سے کوئی امید ہوتی ہے، ہم دوسرے سے امید لگائے ہوتے کہ وہ آدمی ہماری عزت کرے، پھر جب وہ ہماری امید پر کھرا نہیں اترتا تو پھر دل میں اس کے متعلق قدرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی لڑائی اور جھگڑے تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں سے توقع ہی نہ رکھے، بلکہ یہ سوچے کہ بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اگر اس نے میرے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کیا تو کون سی بڑی بات ہے، میری اپنی کوئی ذاتی عزت ہی نہیں ہے، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پہلا عمل یہ کرے
کہ آدمی تواضع اختیار کرے، تکبر کو ختم کرے، تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی ایثار کرے اور خود غرضی کو ختم کرے۔ خود غرضی کس کو کہتے؟ خود غرضی کہتے کہ آدمی اپنی ہی کائنات میں الجھا رہے، ہر وقت اس کو اپنی ہی شہرت، اپنی ہی عزت، اپنے ہی فائدے کی سوچے، کسی کا دوسرے کا کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق وہ بالکل بے فکر ہو، اپنے ہی نفع کو سوچے، جس کو خود غرضی کہتے۔ تو اس خود غرضی کی وجہ سے بھی فساد اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ایثار کس کو کہتے؟ ایثار کہتے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی کہ آدمی اپنے راحت کو چھوڑ کر دوسرے کی راحت کا خیال کرے، اپنے فائدے کا خیال چھوڑ کر دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرے، اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں تو خود یہ تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اپنے مسلمان بھائی کو اس تکلیف سے بچاؤں گا۔ اگر یہ خود غرضی ختم ہو گئی اور ایثار کا اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو بھی انشاءاللہ پھر کبھی لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، نہ ہمیں کسی سے شکایت ہوگی اور نہ کسی کو ہم سے شکایت ہوگی۔ اور جب اس طرح کی آپس میں شکایت ہی نہیں ہوگی تو بھی لڑائی اور جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ دوسرا راستہ ہے کہ ہم ایثار سے کام لیں۔ خود صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی تو اس میں آپ نے ان کے اندر یہی گن اور یہی صفت پیدا کر دی تھی، ایثار کا جذبہ۔ اور کیسا ایثار کا جذبہ کہ ان کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے تو ہم اتنے دور چلے گئے کہ ان واقعات کی سچائی میں بھی ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند مہمان آئے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کو کھلانے کے لیے کوئی انتظام تھا نہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے پاس چند مہمان آئے ہوئے اور وہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے کو اپنے گھر لے جائے اور ان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر بیوی سے کہا کہ حضور کے مہمان ہیں جن کو میں کھلانے کے لیے اپنے گھر لے آیا ہوں، گھر میں کوئی انتظام ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کا انتظام تو ہے لیکن ہم سب کے لیے کافی ایسا نہیں، یا تو ہم کھائیں گے تو مہمان نہیں کھا سکتا، مہمان کھائے گا تو ہم اور ہمارے بچے نہیں کھا سکتے۔ تو صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو تو تم بہلا پھسلا کر ان کو سلا دینا، لیکن میں جب اس مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھوں تو آپ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے تم چراغ کو بجھا دینا۔ اور اس طرح بیوی نے کیا اور وہ اس کے ساتھ صحابی بھی بیٹھے اور وہ اس کے ساتھ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے، محض یہ جذبے سے کہ اگر میں بھی کھانے میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ مہمان بھوکا رہے گا۔ تو اس مہمان کو پیٹ پر کھلانے کے لیے وہ خود کھانے کی ایکٹنگ کر رہے اور پوری رات انہوں نے، ان کے بچوں نے اور ان کی بیوی نے بھوکے گزاری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو بھوکا رکھنا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صبح ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری، الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں انصار کے متعلق کہ چاہے ان کا اپنا نقصان ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے، دوسرے کی بھوک مٹانے کا ان کو خیال ہے، چاہے وہ خود بھوکے سو رہے، خود ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی قرآن میں۔ تو اس طرح ہم ایثار کا جذبہ اگر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان میں یہ لڑائی اور جھگڑے کی بھی نوبت نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اسباب ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ چند جمعوں کی مجلس میں بیان کریں گے۔